وعلى آله وصحبه نجوم الهدى۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان۔ ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن۔ نماز والا درود شریف صلی اللہ۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، جامع مسجد شہداء الخیر دائے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام میں عظیم باپ دے عظیم فرزند، قاری باپ دے قاری بیٹے، عارف باللہ، پیر طریقت، ممتاز عالم دین حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ، یہ انہاں دا گلشن ہے اور انہاں دے فرزند ارجمند ساڈے لئی قابل احترام نے۔ انہوں نے حکم فرمایا
رمضان المبارک دے اندر میں تاریخ نہیں دیندا، پرانی نسبت دی وجہ نال کہ بڑیاں دے فرزند نے اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تساں حضرات دی زیارت اور انہاں دے حکم دی تعمیل ہوئی، دعا فرماؤ اللہ میری حاضری تساں حضرات دی حاضری ایسی قبول کرے کہ انہوں ذریعہ نجات بنا دے۔ میں بیمار بھی ہاں اور عرصہ 20 سال تو بعد میں اس مسجد دے اندر دوبارہ آیا، 20 سال تو بعد۔ دشمن نے چونکہ مسجد دے اندر حملہ کر دیتا، جس طرح تہاڈی مسجد دے اندر دہشت گردی ہوئی، اسی طرح میری مسجد دے اندر بھی نماز دے اندر دہشت گردی ہوئی۔ 4 ساتھی شہید ہو گئے اور اس فقیر نو تقریباً 18 گولیاں لگیاں۔ مسلسل بیماری، کمزوری، لیکن میں قاری محبوب الرحمان صاحب دا حکم نہیں ٹال سکتا سی، اس لیے میں آ گیا، لیکن ذوق کوئی نہیں اتھے۔ ان دعا فرماؤ کہ اللہ میری حاضری بھی قبول کرے تے تہاڈی بھی قبول کر لے۔ سمجھ آ رہی تو قرآن مجید دے فضائل دے بارے چی انشاءاللہ میں کچھ عرض کراں گا۔ قرآن مجید او کتاب ہے جیڑی انسانیت نو قار مذلت دے اندروں کڈ کے تے بام سریا تے پہنچا دیندی ہے۔ انسانیت نو اندھیریاں دے اندروں کڈ کے روشنی والے موٹر وے تے لا دیندی ہے۔ قرآن مجید او کتاب ہے بھٹکے ہویاں نو یا مدینے دے رستے تے ٹور دیے تے یا مکہ معظمہ دے رستے تے لے جاندی ہے۔ قرآن مجید او کتاب ہے پڑھن والا اگر ادنا ہے تے آلہ ہو جاندہ ہے، پستے تے بلند ہو جاندہ ہے، محکوم ہے تے حاکم بن جاندہ ہے۔ اے دے نال جے دی نسبت ہندی جائے گی، اگر کمزور ہے تے طاقتور ہو جائے گا۔ ملتان والیو، الخیر مسجد چان والیو، قرآن جے دے سینے دے اندر چلا گیا، او سینہ میرا رب فیر پروف بنا دیندہ ہے، دنیا دی اگ تے درکنار، پھر اس وجود تے جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کر دی۔ قرآن مجید او کتاب ہے مقناطیس لوہے نو کھچ دے، قرآن اللہ دیاں رحمتاں نو کھچ دے۔ تورات، انجیل، زبور، اے بھی آسمانہ تو نازل ہوئیاں نے، قرآن بھی آسمانہ تو آیا، لیکن انہاں چ فرق ہے۔ تورات، انجیل، زبور کتاب الہی بن کے آئیاں نے اور قرآن کلام الہی بن کے آیا جائے۔ بڑا ناز سی تورات نو، بڑا ناز سی انجیل نو اپنی قیادت اور سیادت تے، کدوں تک؟ اس ویلے تک جدوں تک قرآن نہیں آیا سی، تے جدوں قرآن آ گیا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ قرآن بچھڑے ہویاں نو اللہ دے نال ملان والا، روندے ہویاں نو ہسان والا، اجڑے ہویاں نو بسان والا، صداقتاں دا مجموعہ بن کے آیا،
حقیقتاں دا خزانہ بن کے آیا، انسانیت لئی دستور حیات بن کے آیا، منشور حیات بن کے آیا، بلکہ ساری کائنات لئی قرآن آب حیات بن کے آیا۔ قرآن و کتاب ملتان آلیو جن ایدا انکار کیتا وہ زندیق بن گیا، جن اقرار کیتا وہ صدیق بن گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ کی کردا ہننا؟ عرض کیتا حضور میں قرآن پڑھدا۔ فرمایا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھ دیاں اگر تیری موت آ گئی، تیری قبر تے اللہ دے رحمت والے فرشتے اس طرح آیا کرنگے جویں حاجی لوگ احرام بن کے تے بیت اللہ دی زیارت لے جایا کردے ہیں۔ اور یہی کتاب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو 99 مرتبہ اللہ دے جلویاں دی زیارت ہوئی۔ یا اللہ تیری زیارت لئی کیڑا وظیفہ پڑھیا کرا؟ لوگ پوچھتے نے کاروبار لئی وظیفہ، رشتیاں لئی وظیفہ، مقدمات لئی وظیفہ، پیسے لئی وظیفہ۔ یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے تے کیڑا وظیفہ پڑھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیا کر، فہمن او بدون فہمن، یا اللہ سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا سمجھ کے پڑھ تاں تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تاں تیری مرضی۔ کتاب تے میری ہے نا، پڑھنا تیرا کم ہے تے دیدار کرا دینا میرا کم ہے۔ یہ کتاب روحانی بھی ہے، نورانی بھی ہے، آسمانی بھی ہے۔ سرکار کدی کدی شاگرد کولوں قرآن سنتے سن۔ آپ دے قاری دا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دیو۔ فرمایا مینوں قرآن سنا۔ عرض کیتا حضور نازل تواڈے تے ہویا میں کیویں سناواں؟ فرمایا میرا دل چاہندا اج شاگرد کولوں قرآن سنا۔ ذرا رک گئے۔ فرمایا میں تینوں نہیں کہہ رہا، بلکہ اج رب نے کہا کہ دے کولوں قرآن سنو۔ صحابی بھی جلوے چ آ گیا، انہیں کہا حضور پھر رب نے میرا نام بھی لیا سی؟ جی تہاڈا نام بھی لیا۔ کتھے یاد آ گیا مینوں شیخ الحدیث والقرآن محمد عبداللہ درخواستی۔ حج تے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، مواجیہ شریف تے درود و سلام پڑھیا، نیند آ گئی۔ سرکار دی زیارت ہوئی۔ فرمایا درخواستی جدوں حج کر کے پاکستان چلا جاویں، پھر ملتان بھی چلا جاویں، اتھے میرا ایک پتر عطا اللہ شاہ بخاری رہندا، انہوں میرا سلام کہہ دیں۔ جدو سلام پہنچیا شاہ جی نے بھی یہی سوال کیتا، حضرت حضور نے میرا نام بھی لیا سی؟ جی نام بھی لیا۔ پھر گر گئے، ٹوپی کتے، رومال کتے، اکھاں چانسو، زلفاں بکھر گئیاں، رو کے کہنے لگے بخاری تو کتنا خوش قسمت ہے، بیٹھا ملتان دے اندر ہے، تینوں سلام مدینے چو آ رہا ہے۔ میں نے قرآن سنا، میں قرآن پڑھنا شروع کیتا، حضور دیاں اداواں دے اندر، وفاواں دے اندر، تمناواں دے اندر، دعاواں دے اندر حضور دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے۔ اذا اینا رسول اللہ تذرفان، جدوں اکھاں چ آنسو آئے تے ایک صحابی کہنے لگا میاں بس کر دے، قرآن اتنا نہ پڑھ، حضور دی حالت تینوں نظر نہیں آ رہی؟ تے میرے آقا نے فرمایا چپ نہ کری، قرآن پڑھ دا جا، تیرے قرآن پڑھن نال مصطفیٰ دا ایمان تازہ ہو رہا جے۔ انہاں نو بٹھا دیو بھی کتے، وڈے چلے گئے نے، چھوٹے نو تسی بٹھا لو ذرا۔
اے یو قرآن میرا محبوب وادی نخلا دے اندر فجر دی نماز دے اندر تلاوت کر رہا ہے، جنات دی ایک جماعت دا گزر ہویا، قرآن سنیا بریکاں لا لیاں، رک گئے۔ پھر میرا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے، حلاوت بھری آواز، شرینی والی آواز، مٹھاس والی آواز۔ ساڈا علماء دا عقیدہ ہے سارے جگ دے کاری جمع کرو، حضور دی آواز دا مقابلہ نہیں۔ 14ویں صدی دا قاری عبدالباسط قرآن پڑھے رونٹے کھڑے ہو جاندے نے، قاری آصف قرآن پڑھے، احسان اللہ قرآن پڑھے، انوار الحق قرآن پڑھے، تساں نس نس کے محفل حسن قرات دے اندر جاندے ہو، ایمان تازہ ہو جاندے۔ اس ویلے کی حالت ہوئے گی ملتان والے ہو جدوں قرآن صاحب قرآن پڑھ رہا ہوئے گا۔ ٹھہر یار ٹھہر ٹھہر، میں اگے ہی بڑا مایوس ہوں، تو نعرہ نہ لا، ذرا ٹھہر جا۔ اینے تے بندے میرے درس وچ بیٹھے ہوندے نے، بلکہ یہ نالوں بھی ڈبل۔ بس تسی ہن بیان سنو، جتھے نعرے دا ٹائم آئے گا نا پھر کوئی نعرہ اتھوں بزرگ لا دے گا، بس توجہ میرے وال۔ تقریر سنو توجہ دے نال، قرآن پڑھ رہے ہے صاحب قرآن، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جے دیاں انگلاں چو رب نے چشمے جاری کیتے، سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں۔ اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیڑا اشارہ کرے درخت نس کے قدمہ چ آ رہی ہے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے اشارہ کرے تے درخت اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جاندے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیڑا ہاتھ اٹھاوے مدینے والیاں نو بارش مل جاندی ہے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیڑا ہاتھ لاوے تے جلابیب دا چہرہ 14ویں دے چن ونگوں چمکنا شروع ہو جاوے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جے دے لعاب دے اندر رب نے شفاواں داخل کر دیتی، ملتان والیا الخیر مسجد چان والیا، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہیں جیڑا کدی فرشاں تے چل دے کدی عرشاں دا مہمان بن جاندے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہیں جے دیاں انگلاں میرا رب پکڑ کے چل دے، نہیں نہیں ملتان والیا، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہیں جیڑا چہرہ آسمان وال کرے تے رب قبلہ تبدیل کر دیندا ہے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیڑا سینہ کھول کے بہ جاوے رب آکھدا ہے الم نشرح لک صدرک، چہرہ کھولے رب آکھدا ہے والضحی زلفاں بکھر جان، رب آکھدا ہے واللیل، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیدا پسینہ بھی آلہ جیدا سینہ بھی آلہ جیدا مدینہ بھی آلہ، نہیں نہیں ملتان والیا، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے جیڑا ہاتھ اٹھاوے ابو ہریرہ دی اماں کلمہ پڑھ لوے، اے او قاری قرآن پڑھ رہے ہے ہاتھ اٹھاوے عمر فاروق اعظم بن جاوے، ہاتھ اٹھاوے مدینے والیاں نو بارش مل جاوے، ہاتھ اٹھاوے علی تے گرمی اور سردی دا اثر ختم ہو جاوے، ہاتھ اٹھاوے معبد دی بکری دے تھنا چ دودھ دے چشمے جاری ہو جان، ہاتھ اٹھاوے سراقہ زمین دے اندر تنس جاوے، اے قاری قرآن پڑھ رہی ہے ہاتھ اٹھاوے تے بدر فتح ہو جاندہ ہے، قیامت والے دن ہاتھ اٹھائے گا گناہگاراں نو جنت دا ٹکٹ مل جائے گا۔ حالے بھی تہاڈا نعرہ جڑا نا بازاراں چ پھر رہا ہے۔ میں آج تہانوں ذرا سیمپل دے کے جانا، مدت تو بعد میں آیا، تسی مینوں نہیں جان دے میں تہانوں نہیں جاندا، توجہ میرے وال ذرا رہے، اگلی باری میں آواں گا تو انشاءاللہ صحن جلسہ ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔
کیونکہ کچھ سپیکر بھی میرے ذوق دے خلاف ہے. نہ 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 پہلی آواز بس وہ اندر چونکہ ہے نا نظام بس ٹھیک ہے. انہاں نو سمجھ لگنی چاہیے. پنجابی سمجھ آ رہی کہ انگریزی شروع کر دیں؟ A fat cat and a fat rat and a fat dog, it is the black pig, no it is the black dog, twinkle twinkle little star, how is wonder what you are. شاید انگریزی تو اسی زیادہ سمجھ دو. میں نو پشتو بھی بڑی آندی. غازمہ برگئی دا یور سر سخی دا پا اصل دا اچائی دا غازمہ برگئی دا دا شادو دا دا خارو دا. میں پشاور کئی تقریریں کر کے اور پٹھان نعرہ ہی لائی جان. میں کہا خان کوئی سمجھ آتی ہے؟ کہتا مولوی صاحب کوئی سمجھ آئے نہ تمہارا جوش کرتی ہے ہمارا نعرہ لگاتی ہے. توجہ میرے وال ذرا. پنجابی سمجھ آ رہی نا؟ قرآن میرا محبوب پڑھ رہے ہے، جنات سن رہے ہیں. کون؟ جنات سن رہے نے. بڑے خوش قسمت نے وہ جنات جنہاں نے حضور دی زبانوں قرآن سنیا. قرآن سن دے رہے. اللہ رپورٹ پیش کر دے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قرآن کملی والا پڑھ رہے ہے، جنات اثر ہو رہے ہے، زنگار اتر گئے، شرک نکل گیا، بدعات نکل گئیاں. قرآن سن دے رہے کفر نکل گیا، اسلام دیاں روشنیاں آ گئیاں. 15 منٹہ تو بعد ایک کاری ایک جن کہن لگا ما احسن ھذل کلام. اوہ کلام کتنا سونا ہے، کلام کتنا سونا ہے. دوسرا جن کہن لگا اگر کلام سونا ہے پڑھن والے دا چہرہ ویکھ رب نے اونوں کتنا سونا بنایا جے. ماشاءاللہ اتھے تے پتہ ہے نعرے دا کی جواب دینا. بہاول نگر میں تقریر کرن گیا، اتھے کسی نے نعرہ لاتا دل دل جان جان. جواب سی طالبان طالبان. تھلے کر یار صوفی نو دل جان جان طالبان طالبان. جواب تو یہ سی نا. اتھے پتہ نہیں جلسہ ہی پہلی دفعہ ہے، اتھے لایا نعرہ کسی نے دل دل جان جان. ایک بابا میں نے کہنے لگا مولوی صاحب وعلیکم السلام. تسی اصل میں نے سنیا نہیں نا، میں تھوک دی دکان میں تو ڈردہ بیٹھا. ویسے ہاں میرے بھائی اشفاق صاحب بھٹا نے یا صاحب یس سجن، یہ میرے جیل دے ساتھی نے، ملتان دے تاجر نے. انہاں دے بچے ماشاءاللہ قرآن دے حافظ اور عالم نے. اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے. کہو آمین. کچھ ہی کہہ دیو. بڑی دوروں تشریف لائے نے. فون کیتا میں کہا تسی تشریف لے آؤ. انہوں نے کہا جی میں آ رہے ہیں. بچیاں سمیت آ گئے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں پریشانیاں دور کرے. کہو ہن گل میری ذرا توجہ نال سن. بہت بڑے تاجر نے ملتان، کٹھے جیل چ کٹھے رہے. قرآن بڑا آلہ. بہ جا بھائی. دوبارہ میں آیا تو ویکھیو پھر ماشاءاللہ کمیں لگ دی. قرآن بڑا آلہ. انہیں کیا پڑھن والا بڑا آلہ. قرآن سونا پڑھن والا سونا. ساڈا عقیدہ ہے قرآن بھی سونا، پڑھن والا بھی سونا،
صحابہ فرماندے نے حضور اتنے سونے سن، سارا دن اسی تھکے زمیندارا کر دے بدن چور چور ہو جاندا، شام نو جدوں آ کے سرکار دا چہرہ ویکھ دے سی تھکاوٹاں اتر جاندیاں سن۔ صحابہ بیان کر دینے ملتان والیو سرکار اتنے سونے سن، جدوں مسکراندے سن انج لگدا سی جویں 14ویں دا چن بدلاں چوں نکل رہا ہے، جویں جنت چوں غسل کر کے آ رہے نے۔ اتنے سونے سن کہ رب نے بنا کے اے سانچا ہی توڑ دیتا، اتنے سونے سن۔ ابو طالب بیان کردے جدوں مکے چ بارش نہیں ہوندی سی، میں سرکار دا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ دی دیوار نال لا دیندا سی اور میں اللہ نو آکھدا سی او ربا مکے والیاں دے گناہ ول نہ ویکھ، محمد دے حسن ول ویکھ کے بارش عطا کر دے، کیونکہ حسن محمدی چمکا مارے تے عاشق دا دل ڈولے، حسن میں او دا صفت کیا آکھاں ایتھے کافر کلمہ بولے۔ قرآن بھی سونا، پڑھن والا بھی سونا، قرآن تے کتاباں مک گئیاں، پڑھن والے تے نبوت مک گئی۔ اللہ اکبر۔ میرا اور میرے بزرگاں دا عقیدہ رب نے کتاب بھی اعلیٰ عطا کی تھی، پیغمبر بھی اعلیٰ عطا کیتا، کتنا اعلیٰ۔ جامی صاحب تو قاری محبوب الرحمان صاحب نے بلایا، نبی کتنا اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ۔ ساڈا عقیدہ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، جس طرح لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ کا گھر سارے گھروں سے اعلیٰ، جس طرح مسجد حرام تمام مساجد سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابی سے اعلیٰ، تابی تبع تابین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات تو اعلیٰ۔ توجہ میرے ول ذرا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ قرآن بھی آلہ تے پڑھن والا بھی ایک گل مکی ہون میں اگلی گل کرن لگا جے تانوں سمجھ آ جائے آئے گی کہو انشاءاللہ۔ ملتان والو، جامع مسجد شہداء الخیر میں آنے والو، اللہ نے سانو ایک قرآن نہیں دیتا، دو قرآن دیتے ہیں۔ وہ کیڑے کیڑے؟ ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے، ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے، ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے، ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفصیل ہے، ایک قرآن واعظ ہے، کملی والا واعظ ہے، ایک قرآن ذکر ہے، کملی والا مذکر ہے، ایک قرآن
قرآن نصیحت ہے، کملی والا ناصح ہے، ایک قرآن واعظ ہے، کملی والا واعظ ہے، ایک قرآن ہدایت ہے، کملی والا ہادی ہے، ایک قرآن نور ہے، کملی والا سراج منیر ہے، ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ نہیں ممتاز آباد والو، ایک قرآن میریاں تے تیریاں الماریاں دے اندر محفوظ ہے، ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق دے موڈیاں تے موجود ہے۔ توجہ میرے ول ذرا، اے یو قرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر بڑے ذوق شوق محبت نال پڑھیا، 13 بندیاں نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا۔ تھوڑا جے اگے چلیے، چلیا جناب تلوار لے کے، میں ختم کر دیاں گا، مکا دیاں گا بانی اسلام نو۔ اللہ فرماندے نے ذرا ہوش نال چلی، تو قتل کرن لئی جا رہے ہیں، میں تینوں خلافت ثانیہ دا تاج عطا کراں گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ میرے رب دیاں عطاواں ویکھ قاری صاحب، باقی مہینیاں دے اندر رحمتاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے، رمضان دے اندر رحمت لٹائی جاندی ہے، برسائی جاندی ہے، بلکہ گناہگاراں تے چھڑکائی جاندی ہے۔ 11 مہینے گناہگار اللہ دیاں رحمتاں نو لب دے، رمضان دے اندر اللہ دیاں رحمتاں گناہگاراں نو لب دیاں نے۔ 11 مہینے تو بوا کھڑکانا ہے، 12ویں مہینے اللہ دی رحمت گناہگاراں دے دروازے کھٹکھٹاندی ہے۔ کیوں؟ سیزن دے دناں دے اندر گندم سستی ہو جاندی ہے، رمضان دے اندر اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں کاری، میں تساں عبادت کریے، فرشتے پیمانے دے ذریعے اجر و ثواب دیندے نے، اجر و ثواب پیمانے دے ذریعے، اور رب اپنے بندیاں نو اجر و ثواب پیمانے دے ذریعے نہیں بلکہ بہانے دے ذریعے عطا کردا جے۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو۔ میرے ربا فرمایا اپنیاں خطاواں ول نہ ویکھ، میریاں عطاواں ول ویکھ۔ چلے ہے کہ میں گردن لے آواں گا، اللہ فرماندے نے میں تیرے سر تے خلافت ثانیہ دا تاج سجاواں گا۔ اے میریاں عطاواں نے، اے اگ لین جاوے میں پیغمبری دے دینا، پانی لین جان میں یوسف دے دینا، او پانی لین جاوے مائی میں مسلم دے بچے دے دینا۔ اللہ فرماندے نے تسی قرآن سنن لئی ممتاز آباد دی جامع مسجد چاہے میں تانوں مغفرت دا تحفہ دے دینا۔ میریاں عطاواں کیوں؟ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر چلے نے، رستے چ حضرت نعیم مل گئے، خیر تے ہے، توجہ، اکھاں سرخ نے، تلوار ہاتھ چ نسے جا رہے ہو، خیر تے ہے، میں بانی اسلام نو مکان لے جا رہا کہا لیے قرآن پڑھتا ہے، نکھیڑے کرتا ہے۔ حضرت نعیم کہنے لگے ادھر بعد جانا، پہلا اپنی ہمشیرہ دا گھر تے ویکھ لا، وہ بھی حضور دے مدرسے دی شاخ بن گیا۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی مدرسے بند ہو جانے، بند ہوندے نے، مولوی مک جان۔ اللہ نے کہا انہاں نو کون مکا سکتا ہے؟
اے پرچی دے ذریعے بڑے بڑے لینڈ لاٹاں نو لمحہ پا دین کے کہو سبحان اللہ. دروازہ کھول دو یار. واقعہ عمر دے تے تسی بوئے بند کری جاندے ہو. نعرہ تکبیر، او بہ جا صوفی بہ جا. عظمت قرآن، عظمت قرآن، تاج و تخت ختم نبوت، ماشاءاللہ. بس انشاءاللہ تھوڑی دیر پھر میں تھوڑی جان چھڑ دینی ہے. بس جی بس بزرگوں بیٹھ جائیں ہم بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہو گیا کام. توجہ میرے وال ذرا گل سمجھو. تقریر وہی ہوندی جڑی سمجھ آ جائے. کیا بند کر دیو مولویاں نو مکا دیو. اللہ نے کیا میں مولویاں نو عزت دے دیا گا. ممبر و محراب تو اٹھا کے وزیر اعظم نامزد کرا دیا. مولوی آ گئے. میں کہ آ نہیں گئے اچھا آ گئے. بیگم صاحبہ بازار سے برقعے کا کپڑا لے لو مولوی آ رہے ہیں آ رہے ہیں. بڑیاں کوششاں کیتیاں مولوی نان. ابو جہل نے کوشش کی تھی قرآن کر کر نہ پہنچے. اللہ نے پہنچایا. حضرت جا رہے نے حضرت نعیم کہن لگے ادھر بعد جانا پہلا اپنی ہمشیرہ دا گھر ویکھ لا. حضور دے مدرسے دی شاخ بن گیا. واپس موڑیا کوڑا اپنی بہن دے دروازے تے پہنچ گئے. توجہ دروازے تے جدوں پہنچے کنڈا کھڑکایا. بہن دوڑی خامد نو کیا میرا بگڑے ہویا ویر میرے بوئے تے آ گیا. میرا بگڑے ہویا ویر دعا کرو جنہ دے ویر بگڑ گئے نے اللہ انہاں نو ٹھیک کر دے. استاد جی تسی ایک پاسے ہو جاؤ. جس انداز نال گل کرے گا میں اسے انداز نال جواب دیاں گی. میرا بگڑیا ہویا ویر آ رہی ہے. کنڈا کھڑکایا. بہن دوڑی جا کے کنڈا کھولیا. میرے وال بہن نے عمر لئی اپنے گھر دا بوا کھولیا. رب نے عمر لئی ایمان دا بوا کھولیا. میں نے سنا ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا. جی بھائی جان اجازت بھی نہیں لی. بہن دا جواب سنو. بھائی جان جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے, جب متلاشی کو منزل مل جائے, جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے, جب قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے, پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. آیات قرآنی سن کر پیغمبر کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اتنا سچا ہے, اس کا مذہب کتنا سچا ہوگا, یہ اتنا حسین ہے, اس کا دین کتنا حسین ہوگا, اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا. عمر جلال دے اندر آ گئے. بہن نو آپ نے تھپڑ ماریا, مکے مارے, بہن گر گئی, مار کھاندی رہی. ملتان والیو جدو مار کھا لی زخمی ہو گئی. آخر کہنے لگی بھائی جان ہوش دے اندر آ, تو بھی خطاب دا پتر ہے, میں بھی خطاب دی تھی ہاں. تو جس ماں دی چھاتی تو دودھ پی کے آیا ہے اسے ماں دی چھاتی تو میں دودھ پی کے آئی ہاں. اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا میں محمد کی تابع داری نہیں چھوڑتی. تمہیں سرداری پہ ناز ہے, مجھے محمد کی تابع داری پہ ناز ہے. تمہیں طاقت پہ ناز ہے, مجھے صداقت پہ ناز ہے. بھائی جان یہ جسم تیرے حوالے, دل مصطفیٰ کے حوالے. اس جسم سے خون نکل سکتا ہے, قرآن کی روشنی نہیں نکل سکتی ہے. سمجھ بھی آ رہی تو نا. اور میں ایتھے ایک گل سنانی تھی. ایک قرآن دی آیت پڑھاں گا, ایک شعر پڑھاں گا نا, کیونکہ میں تھوک دی دکان. انہیں کیا جو کرنا کر لا, میں کلمہ میں تبصرہ نہیں کرنا چونکہ میں پہلی دفعہ آیا.
میں کلمہ نہیں چھڑنا کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ثم استقاموا، پکی ہو گئی، ہلی نہیں۔ استقامت اے دا نام ہے دین، استقامت۔ بہن کہنے لگی ویرا جو کرنا ہے کر لا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں نہیں چھڑنا۔ محمود الحسن رحمہ اللہ نو لے گئے تہ خانے دے اندر، گرم سلاخاں کر کے لائیاں، داغ پہ گئے۔ فرمایا جو کرنا ہے کر لا، میں مشن نہیں چھڑنا۔ 10,000 علماء نو پھانسیاں تے لٹکایا، سور دیاں کھلاں چ بند کیتا، توپ دے گولیاں دے سامنے رکھ کے اڑایا، سڑکاں بنان والے انجناں دے تھلے پیس دیتا گیا۔ فرمایا ثم استقاموا ربنا اللہ، درختاں نال بننے گئے ربنا اللہ، جیلاں چ جل گئے ربنا اللہ۔ 22 سال جعفر تھانیسری 22 سال تو بعد کر آیا، بچے نہیں پہچان دے اے ساڈا ابا ہے۔ فرمایا ربنا اللہ، میں آکھیا میرا رب اللہ ہے، میں پھر او دے تے پکا ہو گیا۔ اے میرے اکابر نے بھی یہی آکھیا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ مینوں یاد آ گیا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نو برف دے بلاکاں تے لٹایا گیا، جسم سن ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، چک کے ایک پاسے رکھیا۔ کسی نے پوچھا لاہوری ہن کی حال ہے؟ فرمایا میرا بدن ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلا نالوں بھی گرم ہو گیا۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، توجہ، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ اشارہ کر کے اگے چل، امام ابو حنیفہ تو ٹر پو، چنگ تک آ جاؤ۔ نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلی۔ پڑھے نے اتھے 18 گولیاں لگیاں، حالے بھی وہی بیان کر رہے ہیں جو پہلا بیان کرتا سی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب دے نال جنہاں نے یاریاں لا لیاں، محبتاں لا لیاں، رب نے عظمتاں تا کیتیاں۔ جو کرنا بھائی جان کر لو، میں کلمہ نہیں چھڑ دی، میں اسلام نہیں چھڑ دی، جو کرنا کر لا۔ کیوں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ آخر انقلاب آ گیا، ملتان والوں، مسجد الخیر میں آنے والوں، بہن نے جدو مار کھائی، استقامت دکھائی، عمر دے دل دے اندر انقلاب آ گیا، اسلام پہ شباب آ گیا، خدا کا انتخاب آ گیا، انتخاب لا جواب آ گیا۔ توجہ میرے ٹھہری ذرا،
ٹھہر 60 منٹ میں تقریر کرنی ہے 13 منٹ تو نعرے ہی لا دیتے کہو سبحان اچھی کہو سبحان